السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا
اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف اس سے تعلق کیا ٹوٹا، اس سے رابطہ کیا منقطع ہوا کہ ہماری نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنتی نظر آتی۔ قرآن انسان کو اس کی پہچان کروانے کے لیے آیا تھا کہ اگر تو خود کو پہچان لے گا تو اپنے خالق و مالک کو بھی پہچان لے گا، لیکن اگر تجھے اپنی ہی پہچان نہ ہوئی تو تو مالک کو کس طرح پہچانے گا؟ اور اگر تو اس کو پہچان نہ سکا تو وہ راہ ہدایت، وہ صراط مستقیم تم نہیں پا سکو گے جس راستے پہ چل کے اس کا انجام جنت پہ ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کو بھیجا، اس نے اس کے بھیجنے کا ایک مقصود تھا، وہ تھا کائنات میں اللہ کی پہچان۔ اسی کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ مبعوث کیے کہ ایک تو انسانوں کو ان کی پہچان کروائی جائے اور دوسری ان کے مالک و خالق کی پہچان کروائی جائے۔ بدنصیبی ہے اتنے انبیاء جس چیز کو سمجھانے اور بتانے کے لیے آئے، انہوں نے جد و جہد کی، مشقت اٹھائی، پتھر کھائے، کس لیے کہ ان لوگوں کو اصلیت سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن یہ اتنے بد نصیب ٹھہرے کہ راہ ہدایت کو پانے کی بجائے جو لوگ راہ ہدایت دیتے ہیں ان کے خلاف ہی صرف کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ان کی زبان بند کرنے کے لیے جو بھی جبر، ظلم اور ستم ڈھانا پڑا اس انسان نے ڈھائے۔ اللہ متواتر آدم علیہ السلام سے لے کے قرآن کے نزول تک انسان کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی پہچان تو کرو، تم کیا تھے، تمہیں کہاں رہنا چاہیے تھا، تمہارا مقام کیا تھا۔ تم سب کچھ ہی بھول گئے۔ سب کچھ بھولنے کی سبب تم ذلت و نکبت کے اس گڑھے میں گر گئے
کہ گرنے کے بعد پھر اٹھ نہ سکے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان کی رہنمائی، آنے والا علم اللہ کے نبی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آنکھوں کا اندھا پا لیتا ہے، دل کا اندھا پا سکے یا نہ. انسان کی اپنی ایک شناخت ہے. انسان کی زندگی کے دو پہیے ہیں، دو رخ ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. اللہ نے ان دونوں کو ان کی ذمہ داریاں، ان کے فرائض اور ان کے حقوق بتائے. جب تک قومیں اس سے وابستہ رہیں، اپنے انبیاء، اپنے رسول اللہ کے احکامات پہ دل جمی سے، مضبوطی سے ڈٹے رہے، اختیار کیے رہے، تب تک وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر سکے. جو ہی سے راز کیا، یہ ذلت و نکبت میں گر گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان اس انداز سے کروائی ہے کہ ان کی حرمت قائم رہے، وقار قائم رہے، عزت قائم رہے. نہ وہ اس کی عزت کو پامال کر سکے، نہ وہ اس کی عزت کو پامال کر سکے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات قرآنی کی وضاحت اس انداز سے کی ہے کہ انسان کے شعور، فکر، فہم میں یہ بات آسانی سے بیٹھ سکتی ہے. انسانیت سے تعلق رکھنے والے یہ دو رخ، مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، اس کا دائرہ زندگی کیا ہے اور اس کا کیا ہے، اس کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں. بد نصیبی ہے کہ ہم نے قرآن سے اعراض کرتے ہوئے نہ صرف اعراض کیا بلکہ بغاوت کی اس کے خلاف. خالق کائنات اپنی اس پر رحمت کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، مرد بھی تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، عورتوں کو بھی بیعت کرنی چاہیے. مردوں کی بیعت کی حیثیت کیا ہے، عورتوں کی بیعت کی حیثیت کیا ہے، اللہ نے اس کی پہچان دی ہے. عام طور پہ ہم ان اصول و ضوابط کو پس پش ڈال بیٹھے ہیں جن کی بنا پہ ہم مقرب اور محبوب ربانی بن سکتے تھے. ارشاد فرمایا اللہ نے، میرے محبوب، حالات ایسے بن گئے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، اسلام کے باغی، قرآن کے باغی، اپنے خالق کے باغی تیرے سامنے چت ہو گئے. اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ جوک در جوک تیری طرف آئیں گے تاکہ تیرے دامن سے وابستہ ہو جائیں. انسان کے دونوں رخ، انسانیت کی شناخت، مرد اور عورت، میرے محبوب، ان کو اپنے دامن میں لپیٹنا ہے، لینا ہے، اپنے سایہ رحمت میں ان کو جگہ دینی ہے. لیکن یوں نہیں جو آ گیا وہ بیٹھ گیا، جو آ گیا وہ بیٹھ گیا، نہیں، بلکہ
جو آئے وہ تیرے سامنے ان باتوں کا اقرار کرے جو باتیں وہ اللہ کی بغاوت میں کرتا رہا، ان سے توبہ اور بریت کا اظہار کرے. یوں نہیں بلکہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی توحید اور تیری رسالت کا اقرار کرے. جو یوں تیرے قریب آتا ہے اس کو اپنے پاس جگہ دے. اس بات کے اقرار کے ساتھ ہی اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عورت آتی ہے، اس کو بھی پرواہ نہیں. ان کے سامنے 5 چیزیں بیان کرنی ہیں. جہالت کی وہ جن کو عورتیں اپنائے ہوئے ہوتی ہیں، جہالت کی عورتیں، جہالت کے دور کی جہلی باتیں، یہ اقرار کریں تیرے سامنے اور ایمان کا اظہار کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وہ ان کا ارتکاب نہیں کریں گی. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یشرکن باللہ، یہ اقرار کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق عورتوں ہی سے یہ خاص عہد نہیں لیا، بعض اوقات مردوں سے بھی لیا جاتا. یہاں خاص عورت کو کرنے کا مقصود کیا ہے؟ کہ یہ بہت جلد اللہ کی وحدانیت سے باغی ہو جاتی. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، چھوٹی چھوٹی برائیوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چھوٹے چھوٹے مصائب سے گھبرا کے یہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرتی. اور یہ ہے اس وقت کی بات نہیں، آج بھی اس تختہ عرش پہ توحید و رسالت کا نام لینے والی عورتیں اللہ رسول کے دامن سے وابستہ بھی ہیں اور شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں. مزاروں پہ، درختوں پہ منتیں باندھتی ہیں، پتھروں پہ، قبروں پہ، اور اللہ کو بھی مانتی ہیں. ارشاد فرمایا جب آئیں ان سے سب سے پہلی جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یشرکن باللہ، آج کے بعد وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھیں گی، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گی، کسی کو خالق و مالک نہیں سمجھیں گی. اگر جھکیں گی تو اللہ کے سامنے، کائنات کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکیں گی، اور کبھی دل میں خوف نہیں پیدا گی غیر اللہ کا، صرف اللہ کا خوف ہوگا. ان سے یہ حل ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ولا یسرکنا، چوری بھی نہیں کرنی. یعنی یہ وہ برائیاں تھیں جو جہالت کے دور میں ان جاہلی عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی. کہا ان سے اقرار لو، عہد لو کہ یہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی. اور فرمایا ولا یقتلن اولادہن، یہ عورت کی بیعت ہو رہی ہے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور یہ کہ وہ افطرا باندھتے ہوئے، جھوٹا الزام لگاتے ہوئے، اپنے پاس سے افطرا کرتے ہوئے کسی پہ تان نہیں کریں گی، کسی پہ الزام نہیں رکھیں گی. یہ 5 باتیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ آسمان سے نازل ہوئی کہ ان عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے یوں بیعت لیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ 6ٹھی چیز یہ ہے ولا یاسینک فی معروف، اچھے احکامات میں تیری نافرمانی نہ کریں. فبایہن،
اگر ان باتوں کا حق کرتی ہیں، اقرار کرتی ہیں، تو میرے محبوب ان سے بیعت لے لو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بیعت کے بغیر نہ کوئی عورت مسلمان بن سکتی ہے نہ کوئی مرد بن سکتا ہے، لیکن اللہ اور رسول نے بیعت کی حدود و قیود جدا جدا رکھی ہیں۔ مرد آیا، رحمت کائنات نے ہاتھ پھیلایا کہ اللہ کی توحید و رسالت میں بیعت کرو۔ یہ سارے مردوں کے لیے اور ہر وقت آنے والے مرد کے لیے یہ حد نہیں تھا، بعض مقامات پہ ہے، لیکن مرد کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا علم بردار بن جا۔ آج تک جس شرک کا تو نے ارتکاب کیا ہے، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کو خالق و مالک مانو، میری رسالت کی اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میرا دم بھرو۔ یہ دو چیزوں کا اقرار لے کے ان سے بیعت لی جاتی تھی، اور عورتوں سے 5 چیزوں کا اقرار، وہ جو برائی کی ہیں اور ایک اچھائی۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ مردوں سے بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے، اور عورتوں سے محض زبانی، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں۔ یہ مضمون، یہ موضوع پتہ میں نے کیوں اختیار کیا ہے؟ ایک سوال کی بنیاد پہ۔ بعض سوال ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی آتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، اطمینان کر لیا، ٹھیک ہے، وگرنہ یار کسی اور سے پوچھ لو۔ اور بعض سوال ہوتے ہیں جو سارے مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمان الجھ گیا، وہ راستہ چھوڑ گیا جو راستہ اس کے لیے قرآن نے متعین کیا تھا اور محمد رسول اللہ نے کہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جو اللہ اور رسول کی اتباع کے بغیر اس کو چھوڑ کے اعراض کرتے ہوئے غیر اللہ کی، غیر رسول کی ابتدا کرتا ہے، نہ مومن ہے، نہ اس کے دامن میں ایمان کی رکن، کوئی رمق نہیں اس کے ایمان میں۔ یہ تو قرآن کہتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیعت کے لیے آتی ہیں تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ عورت سے بیعت لیتے ہیں بس یہ الفاظ بیان کر کے، اور مرد سے لیتے ہیں کلمہ پڑھا کے، توحید و رسالت کا اقرار کروا کے ہاتھ پہ بیعت لیتے۔ سوال ہے کہ جی کہتے ہیں کہ پیر و مرشد کے ہاتھ پہ جس طرح مرد بیعت کرتا ہے اس طرح عورت کو بھی کر لینی چاہیے، اور غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے مسافہ کر سکتی ہے۔ اور ظلم یہ ڈھایا، سوال کیا ہے؟ ایٹم بم ہے اسلامی تعلیم پہ، اس کی فکر پہ، اس کی سوچ پہ جو مسلمان ڈھا رہے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ یہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے مسافہ کر سکتی ہے، اور پھر شاید یہ ظلم میں کوئی کمی ہوتی، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی بغاوت، رسول کی بغاوت، اور کہنا یہ کہ اگر آدمی اپنے مرشد کے ہاتھ پہ عورت بیعت کرتی ہے، اس کے ہاتھ کو تھام کے اگر کوئی عورت اپنے کسی عزیز سے ہاتھ ملاتی ہے تو یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی سنت بن جاتی ہے۔ بغا اسلام سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے جتنا اعراض کیا ہے، پہلو تہی کی ہے، اس سے بچے ہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ، شاید کائنات میں کوئی نہ ہو۔ وہ یہ کیسے ہے کہ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے،
کہاں ہے؟ کہنے لگا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے منتخب کیا کہ تم عورتوں سے بیعت لو، اور اللہ کے نبی مردوں سے لیتے تھے، اور عورتیں جو عمر فاروق سے بیعت لیتی تھی وہ مسافہ بھی کرتی تھی۔ اچھا جی یہ حدیث کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، یہ روایت، یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے کہا عمر میں مردوں سے بیعت لیتا ہوں تو عورتوں سے بیعت لے۔ عقل کے اندر سے نہیں پوچھا کسی نے کہ سبب کیا تھا۔ اگر کسی غیر کو بیعت کے لیے اللہ کے نبی نے منتخب کرنا تھا تو اس کو مردوں کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ عورت کے تقدس میں عورت کی توہین بن جاتی ہے وہ غیر محرم انسان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، یہ بغاوت ہے قرآن کی۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی خود نہیں لے سکتے تھے، مردوں سے بیعت لیتے فاروق۔ اگر کوئی ضرورت تھی نمائندے کی تو عورتوں سے محمد کریم لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم امت کی عورتوں کا باپ نہیں بن سکتا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بیویوں کے علاوہ اپنی امتوں کی عورتوں کے باپ ہیں۔ کسی سوچ میں، کسی فکر میں باپ کے ساتھ تو بیٹی کا رشتہ ہاتھ ملانے کا بن سکتا ہے، غیر سے کیوں؟ فاروق اعظم کو کہا۔ یعنی یہ فضول باتیں اور فضول چیزیں، ان پہ میں گفتگو بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ کیا آقا کائنات محمد رسول اللہ جب بیعت لیتے تھے تو واقعی اللہ کے نبی کے مقدس ہاتھ پہ ایک عورت کا ہاتھ پڑتا تھا تب بیعت مکمل ہوتی تھی؟ یہ فضول باتیں۔ ایک بیعت کے لفظ کے متعلق یہ قرار دے لینا کہ بیعت تب ہوتی ہے جب جس کی جائے اس کے ہاتھ پہ دوسرے کا ہاتھ پڑے، تو یہ بیعت کی تعبیر تشریح مان غلط ہے۔ بیعت عہد ہے، اقرار ہے، ہاتھ پہ رکھ کے کیا جائے تب بھی، بغیر ہاتھ کے کیا جائے تب بھی۔ اور کائنات کے آقا کی ساری زندگی میں ایک واقعہ ایسا نہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے کسی غیر محرم عورت کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھا یا اپنے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ رکھا ہو۔ اور کائنات کے آقا نے کبھی غیر محرم کے جسم پہ ہاتھ رکھا ہو یا کسی غیر محرم عورت نے میرے آقا محمد رسول اللہ کے جسم پہ ہاتھ رکھا؟ کہاں سے لائے ہو تم؟ یہ بغاوتیں، یہ ظلم چند لٹیروں ڈاکوؤں نے کیا ہے جو لوگوں کی عصمت کے ڈاکو ہیں، عزت کے ڈاکو ہیں، افتخار کے ڈاکو ہیں۔ کہ میرے سامنے اگر تو پردے میں رہے گی تو قیامت کو پہچانوں گا تجھے کیسے؟ یہ تصور محمد رسول اللہ کی امت میں اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے دیا ہے؟ کہیں سبق، کوئی حدیث، کوئی روایت؟ ہاں جی یہ عمر فاروق ہوگا، کہاں تھا؟ سوار کی پہاڑی پہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابتدا میں اس کے بیعت لی ہے، لیکن جب وہ مردوں سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھواتے تھے، اور عورتوں سے بیعت محض اقرار اور ہاتھ تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ اگر اللہ کا نبی عورت سے بیعت لے لیتا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ اس کا باپ تھا، لیکن اس تعلق کے باوجود، اس حیثیت کے باوجود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت نہیں کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے عید کا خطبہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے میں نے عید پڑھی ہے, ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہے, عمر کے پیچھے پڑھی ہے, عثمان کے پیچھے پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نماز پڑھتے تھے, نفل پڑھتے تھے, پھر خطبہ دیتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ پہلے خطبہ پھر نماز. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اور سنت کی بغاوت کی بنا پہ قدم قدم پہ, ہر مولوی کے کہنے پہ, ہر پیر کے کہنے پہ, ہر قائد کے کہنے پہ, ہر رہنما کے کہنے پہ محمد الرسول اللہ کی سنت کا بغاوت, یہ نتیجہ نکلا تمہاری پستی ذلت کا, اور اس مقام پہ گر گیا مسلمان. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی پہلے 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے نفل, اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے. ہمارے مسلمان 440 کیوں نہیں؟ پیر صاحب نے کہہ دیا, امام صاحب نے کہہ دیا, مولوی صاحب نے کہہ دیا. ہماری بد نصیبی تو اس سبب ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پہ اسلام میں بغاوت ہو رہی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت کو تماشا بنایا جا رہا. عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے بھی میں نے پڑھی ہے, ابی بکر صدیق کے, فاروق اعظم کے, عثمان ذو النورین کے, ان تمام نے پہلے عید کے نوافل پڑھے ہیں پھر خطبہ کا. چلو یہ تو موضوع نہیں ہے. کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو ہٹا ہٹا کے کہتے ہیں کہ آج بھی نقشہ میرے سامنے. یہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مسئلہ بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میرا وہ نقشہ بھی میرے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. ان کے ساتھ بلال بھی ہیں کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں پہنچے, اجتماع میں, ان کو مخاطب کیا اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ میرے محبوب اگر تیرے پاس عورتیں بیعت کے لیے آتی ہیں تو بیعت کیسے لو, کیوں کر لو, کن الفاظ میں لو, کیا اقرار کرو؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یاسینک فی معروف. اللہ کے نبی کہتے, قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں عورتوں انتہن اللہ ذالک, اس بات کا اقرار کرتی ہو تمہارے ایمان اسلام میں داخلے کا سبب ان چیزوں کا اقرار ہے, ان کا عہد کرنا ہے. کیا تم اس بات کا عہد کرتی ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں کوئی عورت نہیں بولی, ان سب کی ایک عورت نے نمائندگی ہے. نام یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم اس بات کا اقرار کرتی ہیں, عہد کرتی ہیں اور خود خوب مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں ان 5 چیزوں پہ کہ اللہ کے نبی یہ کبھی نہیں ہوگا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو محمد کے کہنے پہ صدقہ کرو, خیرات کرو. عبداللہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے زیورات اتار دیے, نگینوں والے غیر نگینوں والے عورتیں ڈھیر لگا رہی ہیں محمد رسول اللہ کے قدموں میں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیا ہے؟ سارے مجمع میں اللہ کے نبی نے سارے مجمع کو مخاطب کیا. نمائندہ ایک عورت تھی جس نے ہاتھ نہیں بڑھایا, ہاتھ پہ ہاتھ نہیں, نام یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ہم اقرار کرتی اور عہد کرتی. یہ بیعت نبی کائنات محمد رسول اللہ کی عیدگاہ میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو مخاطب کر کے. اور پھر ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہے سلمہ بنت قیس, سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن, اللہ کے نبی کی شادی. کہتے جب اسلام بڑھا
اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ لوگ آ کے میرے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کریں. لوگ دھڑا دھڑ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے بھانجے کے پاس چند انصاری عورتوں کے ساتھ آئی. مقصود تھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا. اللہ کے نبی ہم بیعت کرنا چاہتی ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ یہی آیت پڑھتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، بچوں کو قتل نہیں کرنا اور افطرا نہیں باندھنا. میری معروف میں اطاعت کرنی ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ 6 چیزیں بیان کی. ہم نے سنا، اقرار کیا، ہم نے عہد کیا. ہم نے جب بیعت سے فارغ ہو گئے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی ماں کی بہن اپنے بھانجے کے پاس آتی ہے، بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 5 چیزوں کا اقرار کرو اور 6ٹی میری اطاعت کرنی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار اور عہد کیا. بیعت کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے خامد کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کرنا. یہ قرآن میں نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے مختلف اور بھی شرائط کا ذکر کیا ہے، اور شاید اس کا مطلب یہ ہو، مقصود یہ ہو، سبب یہ ہو کہ جو جس قسم کی عورتیں آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی ان کے ساتھ مطالبہ کیا، ان سے ہٹ کے. فرمایا خیانت نہیں کرنی خامد سے. خالہ کہتی میں پیچھے مڑ کے آئی. میں نے کہا آقا یہ خیانت کیا ہے؟ فرمایا کہ چوری چھپے اپنے خامد کا مال کسی کو دینا. سوچنے کی بات ہے. میری مائیں بھی سوچیں، بہنیں بھی سوچیں، بیٹیاں بھی سوچیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یعنی اللہ کے نبی نے کہا بیعت کرنی ہے تو بیعت کے لیے جہاں اللہ کی بنیاد بیان کی ہوئی شرائط ضروری ہیں، وہاں محمد کی یہ شرط بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خاوند کا مال اس سے چھپا کے کسی کو نہیں دینا. اگر کسی کی بیوی خامد کو اطلاع کیے بغیر اس کا مال اس اپنی ماں کو دیتی ہے، اپنے باپ کو دیتی ہے، اپنے بھائی کو دیتی ہے، اپنی بہن کو دیتی ہے، یا کسی عزیز و اقارب کو دیتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس بیعت کے ساتھ یہ بھی اقرار کرو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا بھی اقرار کیا تو خالہ کہتی ہے کہ ہم واپس لوٹ آئی. اقرار کر کے، عہد کر کے، عہد اور اقرار کیا ہے. محمد کریم کے ہاتھ پہ بیعت کا نام یہ نہیں رکھا کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے. عہد کیا ہے، اقرار کیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اقرار اور یہی عہد لیا کرتے تھے. اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری جب بھی کوئی بیعت کرنے کے لیے آیا ہے، جب بھی کوئی دامن سے وابستہ ہونا چاہا ہے تو اللہ کے نبی نے بیعت لی. تاریخ حدیث کہتی ہے مرد کا اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ ہوتا تھا اور عورت کا نبی کائنات سے اقرار ہوتا تھا، عہد ہوتا تھا. یہ بیعت تھی محمد رسول. اور اگر کائنات کے آقا بیعت یوں لیتے ہیں، تیرے پیر کی کیا حیثیت ہے، تیرے امام کی کیا حیثیت ہے،
تیرے قائد کی کیا حیثیت ہے، تیرے لیڈر کی کیا حیثیت ہے؟ کروڑوں پیر محمد کریم کی جوتی کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، یہ کون ہے جو غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہیں یہ بیعت ہو رہی ہے؟ بیعت نہیں، اسلام سے خروج ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سے بغاوت ہے۔ یہ کوئی بیعت نہیں کہ عورت غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرتی ہے، اس کی قیادت کی، اس کی لیڈری کی، کو پیر مانتی ہے، اس کو امام مانتی ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول سے بڑھ کے کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، کردار کہ اللہ کے نبی عہد لیتے ہیں۔ ایک اور صورت رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی ہیں، اللہ کے نبی ہم توحید و سنت پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا کہ ایک پانی کا برتن لاؤ۔ غور فرمائیں، یہ کائنات کے بدترین انسان انسانیت کو گمراہ کر کے پھر شرک، کفر اور گمراہی کے دامن میں پھینکتا جاتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اب کیا کریں، کچھ نہیں، ارشاد فرمایا کہ یوں کرو، ایک پانی کا برتن لاؤ۔ اللہ کے نبی پانی کا برتن، سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ کرنی بیعت ہے، آپ پانی کا برتن منگوا رہے ہیں، عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ پانی کا برتن منگوا رہے ہیں۔ صحابہ حیران اور پریشان ہے، کیا کریں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے سامنے آ کے وہ برتن رکھ دیا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس ہاتھ اس برتن کے پانی میں ڈال دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس پانی میں تم بھی اپنے ہاتھ ڈالتی جاؤ، محمد سے تمہاری بیعت ہو جائے گی۔ اور کون ہے کائنات میں جو اس مقام پہ ہو، اس مرتبہ پہ ہو؟ کائنات کے آقا مجبوری کی حالت میں جہاں کچھ بھی نہیں بن سکتا، وہاں بھی یہ قبول نہیں کرتے کہ عورت محمد کریم کے ہاتھ رہبات پہ ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، بلکہ پانی میں ہاتھ ڈبو کے کہا تم بھی پانی میں ڈبو لو، تمہاری محبت کی طرف سے بیعت ہو گئی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے پاک دامن کون ہے؟ اعلیٰ و بالا کون ہے؟ اشرف کون ہے؟ اکرم کون ہے؟ یہ اشرف و اکرم انسان ہر عورت کا باپ جو اس کی بیوی کے علاوہ ہے، وہ تو اپنے ہاتھ پہ عورت کا ہاتھ گوارا نہ کرے، بلکہ ارشاد فرمایا ناجائز ہے۔ اس کے دامن سے وابستہ، اس کے نام سے کھانے والا، ٹھگیاں مارنے والا اپنے ہاتھ پہ عورت کا ہاتھ رکھ کے بیعت کروائے کہ نہیں یہ سنت ہے؟ سنت کہاں سے؟ کہاں وہ روایت؟ کہاں وہ حدیث؟ کہاں نبی کائنات کی وہ رہنمائی؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے ہیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تیسرا طریقہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، یعنی وہ تصور، وہ سوچ، وہ خیال رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے کردار کے کسی بھی حصہ سے آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ ٹھگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے آتے ہیں، اللہ کے نبی بیعت کرنی ہے، فرمایا ٹھیک ہے، تو کیسے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا، چادر، ایک طرف چادر عورتوں نے پکڑ لی ہے، دوسرے طرف ساری کائنات کے آقا محمد رسول اللہ، ارشاد فرمایا لو تمہاری بیعت ہو گئی۔
ان کا شوق تو کچھ اور تھا، ان کا ذوق تو کچھ اور تھا، یہ تو کچھ اور چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی بس ارشاد فرمایا ہاں تمہاری بیعت ہو گئی۔ اللہ کے نبی ہاتھ نکال لیں، ہم آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ فرمایا محمد عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا۔ تیسرا طریقہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا، یہ کہاں سے آ گئے؟ قرطبی میں ہے، قرطبی تو تفسیر کی کتاب ہے یہ واقعہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن قرطبی تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب تو نہیں۔ اس میں تو بہت فضول چیزیں انہوں نے درج کر دی ہیں، جن کا نہ کوئی ماں اور جن کی نہ کوئی باپ۔ قرطبی تفسیر میں وہ بھی چیزیں پائی جاتی ہیں بناوٹی، موضوع بنائی ہوئی۔ اور یہ جو استدلال کیا نا کسی الو کے پٹھے جہل آدمی نے، اس نے شاید قرطبی دیکھی نہیں اپنی آنکھوں سے، بلکہ پچھلے دنوں ایک مسئلہ سامنے آ گیا۔ اپنے رانا طارق صاحب ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ایک روایت قرطبی میں ہے کہ اللہ کے نبی نے صبح آ کے دیکھا کہ جگمگا رہی ہے مسجد۔ ارشاد فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ فلاں ہے جی۔ اللہ کے نبی میں نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی میں تیری شادی اس کے ساتھ کر دیتا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں جی اہل حدیث فاضل نے روایت بیان کی، میں اس فاضل نے غلط کیا ہے، آپ دیکھیں۔ میں نے کہا تم جا کے دیکھو، ان کو کہو دیکھیں۔ فلاں عالم صاحب، نہیں جی قرطبی دیکھی، ان کے استاد، نہیں جی قرطبی دیکھی، ان کے استاد، نہیں جی قرطبی دیکھی۔ وہ کہتے جی اتنے آدمیوں کے پاس ہم ہوئے انہوں نے قرطبی نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی؟ میں نے ہاں میں نے پڑھی ہے۔ تو پھر میں نے کہا یہ روایت تو موجود ہے لیکن اس کی سند موجود نہیں ہے۔ روایت تو ہے لیکن حدیث کا حوالہ نہیں، اور جس کی سند نہیں اس کو حدیث کہنا بغاوت اور الزام ہے محمد رسول اللہ پہ۔ یہ تو موضوع بناوٹی اور جعلی قسم کی روایت ہے جو تم لے کے آگے ہو۔ قرطبی میں تو ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ علامہ قرطبی نے یہ روایت لکھی ہے، علامہ قرطبی نے یہ روایت تو لکھی ہوئی ہے لیکن انصاف بھی کیا ہے علامہ قرطبی نے، جو میں نے پہلے بیان کیا اس پہ نہیں ہے۔ اس پہ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق جو روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کوہ صفا پہ کہا میں مردوں سے لیتا ہوں تو عورتوں سے لے، اور پھر کہ عمر فاروق مسافہ بھی کرتے تھے۔ قرطبی کو دیکھا تو امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ روایت ہے لیکن ذالک ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے، اور جس کو لکھنے والا مصنف ضعیف کہتا ہے، حاصل کرنے والا ضعیف کہتا ہے، تو اس روایت سے استدلال کرتا ہے، تجھے غیرت نہیں، شرم نہیں آتی؟ اس روایت کی بنا پہ تو کہتا ہے غیر عورت سے مسافہ غیر مرد کر سکتا ہے۔ روایت کی حیثیت کیا ہے؟ اور روایت کیا ہے؟ کیلا، یہ نہیں ہے فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، سند نہیں ہے اس کی بھی نہیں، کیلا یہ تمریز کا صیغہ ہے، جس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ جو اس لفظ سے بیان کیا جاتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ قابل اعتبار نہیں، قرطبی نے اس کو خود ضعیف کہا ہے، اور تجھے حیا اور غیرت شرم نہیں آتی؟ اپنی بے حیائی کے لیے تو محمد رسول اللہ پہ اتہام لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اور یہ اس کو خبر نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات بیان کرنا جو میرے آقا نے نہیں کی جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ پیر تو کرتا ہے، مرشد تو کرتا ہے، مولوی تو کرتا ہے، امام تو کرتا ہے، اس نے ڈاکے مارنے انسان کی جیب پہ، تجھے شرم نہیں آتی یہ بیان کرتے ہوئے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی عورت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت نہیں کی۔ بخاری میں روایت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ترمذی کی، ابن ماجہ اور نسائی کی روایت بیان کرتے،
یہ روایت بیان کرنے والی پتہ کون ہے؟ امیمہ بنت رقیقہ. یہ امیمہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ. پہلی روایت میں نے محمد رسول اللہ کی خالہ سے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی نے خالہ کا ہاتھ بھی ہاتھ میں نہیں لیا بیعت کرتے ہوئے. اور دوسری یہ ہے صحیح روایت نسائی میں ترمذی میں کہتی ہے امیمہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی سالی فاطمہ طاہرہ کی خالہ. انصار کی عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے, میں بھی ان کے ساتھ آئی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی بیعت کرنے کے لیے آئیں. ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, کہو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, بچوں کو دفن نہیں کریں گی, اور الزام تراشیاں بنا کے نہیں کریں گی, معروف میں محمد کریم کی اطاعت کریں گی صلی اللہ علیہ وسلم. امیمہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھے محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ الفاظ کہے. بیعت مکمل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا یہ نہ کہو کہ ہم معروف میں محمد کی اطاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہو اپنی طاقت اور کوشش کے مطابق ہم اطاعت کریں گے. امیمہ کہتی ہیں ساری عورتیں جھوم اٹھی محمد رسول اللہ کی شفقت پہ. اگر ہوتا کریں گی تو پھر جس معروف سے پہلو تہی کرتی مجرم بنتی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا محمد جیسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, تم کیسے کرو گی؟ اس لیے یہ کہو کہ جتنی طاقت ہوئی اتنا کریں گی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے یہ الفاظ ابھی ان کا مزہ ختم نہیں ہوا کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے مجلس برخاست کر دی. نہیں, اللہ کے نبی ہاتھ نکالیں, آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں. ارشاد فرمایا محمد عورت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ میں لانا ایمان کے خلاف سمجھتا ہے, نہیں, جائز نہیں ہے. محمد نہیں ملایا کرتا ہاتھ عورت کے ہاتھ کے ساتھ. اور غیر محرم عورت خالہ, غیر محرم سالی, اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بیعت نہیں کی. تو کہتے ہیں جی عام غیر محرم بھی غیر محرم سے ہاتھ ملا سکتا ہے. بیڑا تو غرق ہو گیا ہے, رہا کچھ نہیں رہ گیا. ایمان, اسلام, مسلمان, مومن کوئی بات نہیں ہے, بس اللہ ہی اللہ ہے. اگر کسی کی قسمت میں کچھ ہوا کہ ایمان کے کچھ حصے کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ جائے تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے, وگرنہ کوئی بات نہیں رہ گئی. آپ جائیں کہاں؟ اپنے گھروں میں جائیں. چچے کا بیٹا چچی کی بچی کے ساتھ سلام لے رہے, ہاتھ ملا رہا ہے. ماموں کا بیٹا اپنی پھوپھی کے بیٹی کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. اور ماموں, پھوپھی, چاچو, تایا, کوئی پرہیز نہیں ہے. مسلمانوں کے گھروں میں ان بچوں نے اپنے بڑوں کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ملاتے ہیں. بغاوت محمد رسول اللہ کی, بغاوت دین سے, بغاوت اسلام سے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بچے کھل کھلا رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں, ہنس کر رہے ہیں, ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں, تو ہم مست ہو کے کھڑے ہیں. اور یہ قرآن کی بغاوت ہے, یہ محمد کریم کی بغاوت ہے. پیر کو چھوڑو, اس کی کیا حیثیت ہے, وہ لاکھوں دور ہے. سکا بھانجا میری بچی سے ہاتھ ملائے تو یہ بغاوت ہے. سکا بھتیجا میری بچی سے ہاتھ ملائے
بغاوت ہے. کوئی بھی رشتہ دار جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ ہاتھ ملاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی ناراضگی اترتی ہے اور وہ اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں. پیر کو تو بات ہی بہت دور کی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا، بلکہ دیندار جو لوگ ہیں نا، بڑا عزت و احترام کا رشتہ ہوتا ہے کہ یہ جی داماد ہے. لیکن مسلمان جو لوگ ہیں نا، مومن، وہ اس داماد کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے کہ اس کی سالیاں گھر میں رہتی ہیں، کہیں آمنا سامنا نہ ہو، تم جو چاہو کرو. تو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. رک جاؤ، وقت آ رہا ہے، پتہ نہیں کب آواز آ جائے، اجتماعی آ جائے، کوئی ملک ہی حملہ آور ہو جائے جیسے کہ حالات بن رہے ہیں، یا جدا جدا آ جائے. وقت زیادہ نہیں ہے، بہت کم وقت رہ گیا. اس لیے اس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیعت لیتے تھے تو اللہ کے نبی عہد و اقرار سے لیتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب بھی عورتیں آتی تو اللہ کے نبی ان سے بیعت لیتے اور فرماتے کہ میں تمہاری بیعت قبول کرتا ہوں. جب عورت کہتی کہ میں شرک نہیں کروں گی، میں چوری نہیں کروں گی، میں بدکاری نہیں کروں گی، میں بچے قتل نہیں کروں گی، میں جھوٹے الزام تراشیاں نہیں کروں گی، معروف میں آپ کی میں پیروی کروں گی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کہتے تیری بیعت قبول ہے. اور کہتے ہیں واللہ ما سمت یدہ بید امرتن کتو، مجھے اللہ کی قسم کبھی محمد رسول اللہ نے عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کی. تو اگر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں لیتے جو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہے، تو سلام. جتنے حکمران ہیں ہمارے باحثیاتی ہیں غلاظت کی پنڈے کافر، ان کی عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کی وہاں جاتی ہیں تو وہ ان سے ملاتے ہیں. تو یہ مومن کے مومن، مسلمان کے مسلمان. بیعت پیر کی ہو، امام کی ہو، محدث کی ہو، مفسر کی ہو، جو عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کرتا ہے وہ باغی قرآن کا، باغی محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کہے ہوئے الفاظ کی بنا پہ لیتے تھے کہ میں نے تیری بیعت قبول کر لی. ہاتھ نہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ. اس لیے ہماری بچیوں بچوں کا جو غیر محرم ہیں ہمارے گھروں میں ہاتھ ملانا حرام ہے، قطعی حرام، بغاوت ہے قرآن سے، بغاوت محمد رسول سے. پیر کو تو چھوڑو، وہ تیسری چوتھی پشت میں 10ویں میں آتا ہوگا پیر صاحب. ان پیروں نے تو بھیڑا غرق کر دیا پاکستان اسلام کا، مسلمان کا. ان کو چھوڑو، کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، حالات کو ٹھیک کرو. کسی پیر کے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ قرآن اور رسول سے بغاوت ہے. کسی ملکہ، وزیر اعظم، فلاں فلاں فلاں، کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں جانا بغاوت ہے. مسلمان کی بات نہیں، یہ تو کافروں سے ملاتی پھرتی ہے. ہماری بے نظیر ہوتی تو وہ سبھی سے ملاتی. یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. بیعت زبان سے ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ یہ کرتے تھے. زبان سے مرد عورت اقرار کرتی تھی، زبان سے عورت عہد کرتی تھی. میرے آقا ارشاد فرماتے تھے تیری بیعت مکمل ہو گئی. اور سیدہ طاہرہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہے کہ لم مست یدہ،
یدا امرتن قطو، کبھی بھی ساری زندگی میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ نہیں، عورت کے ہاتھ نہیں۔ اس لیے یہ ساری واہیات چیزیں میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اس کو جو یہ سوال کرتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج مسلمان کہاں پہنچ گیا ہے، اور ان مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اسلام کی سوچ اور فکر ہے، انہیں درد ہے، انہیں آخرت کی خوف ہے۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ جس کا یہ سوال ہے۔ بیعت کسی کی نہیں، کسی پیر فقیر عالم فاضل امام دوسرے تیسرے کوئی نہیں، صرف بیعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر مرد کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عورت کی اقرار اور راحت کر کے یہ بیعت محمد رسول اللہ کی۔ اور پھر جس روایت سے بیان کیا گیا فاروق اعظم غیر محرموں سے مسافہ کرتے تھے، وہ لکھنے والے نے کہہ دیا یہ روایتی بکواس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ان روایتوں پہ عمل کرنا چاہیے جو احادیث میں صحیح پائی جاتی ہے، وہ یہی ہے۔ اس لیے بھائی کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے ہاتھ پہ کسی بھی صورت میں ہاتھ نہیں دے سکتی، جو دیتی ہے وہ اللہ کی بغاوت کرتی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی بغاوت کرتی ہے۔ اللہ ہمیں اللہ اور رسول کی فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔